بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ویسٹ بینک پر کنٹرول کے لیے اسرائیل کے فیصلے، یہودی آباد کار آسانی سے فلسطینی زمینیں حاصل کر سکیں گے۔ کٹر وزیر بیزالل سموٹریچ نے کہا فلسطینی ریاست کا خیال دفن کر دیں گے۔ کئی ملکوں نے کی اسرائیلی فیصلوں کی مذمت۔ لبنان میں اسرائیل کا حملہ، 4 سالہ بچہ سمیت 3 سیویلینز جاں بحق۔ اسلامی جہاد کے سینئر رکن کا اغوا کر لیا گیا۔ 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ، خامنہئی نے کہا ایرانی ریلیوں کے ذریعے دشمن کو پیغام دیں۔ بنگلہ دیش 55 سالہ تاریخ کے اہم الیکشنز کے لیے تیار، BNP اور جماعت اسلامی اہم پارٹیاں۔ انڈیا کے ساتھ کھیلنے پر شہباز شریف قطعی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان نے ICC سے کیا بنگلہ دیش کو معاوضے کا مطالبہ۔ انڈیا اور کینیڈا نے کیا سیکیورٹی تعاون منصوبے سے اتفاق۔ اجیت دووال کی NSA سے اہم ملاقات، خالصتانیوں کو پیغام۔ SIR کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے، ممتا بنرجی کی درخواست پر سنوائی کے دوران چیف جسٹس کا ریمارک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے ویسٹ بینک پر کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے کئی فیصلوں کو منظوری دی ہے، جن کے تحت فلسطینی اتھارٹی کے اختیارات کم ہوں گے۔ اسرائیل کے کٹر وزیر بیزالل سموٹریچ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ ان فیصلوں کے بعد یہودی آباد کاروں کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ فلسطینیوں کو اپنی زمینیں چھوڑنے کے لیے مجبور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کا خیال دفن کر دیں گے۔ ویسٹ بینک اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے، لیکن ابھی اسرائیل کے اہم کمانڈرز کی طرف سے ان فیصلوں کی منظوری ضروری ہے یا باقی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے ان فیصلوں کو غلط بتایا اور کہا کہ یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کو جائز حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ فوری دخل دیں۔ جارڈن کی وزارت خارجہ نے اس فیصلے کی مذمت کی اور کہا کہ اس کے ذریعے اسرائیل کے غیر قانونی اقتدار کو تھوپا جا رہا ہے۔ ان فیصلوں کے مطابق اسرائیل کے لوگ یہودیوں کو زمینیں حاصل کرنے میں آسانی پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو زمینوں کی خریدی میں اسرائیلیوں کی مدد کرے گی۔
کئی ملکوں نے اسرائیلی کیبنٹ کے ان فیصلوں کی مذمت کی ہے. ان میں جارڈن کے علاوہ سعودی عرب، UAE، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، ایجپٹ اور ترکی شامل ہے. ان ملکوں نے اسرائیلی فیصلوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ذریعے اسرائیلی اقتدار کو مسلط کیا جا رہا ہے. فلسطینیوں نے عرب لیگ کے ہنگامی سیشن کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اسرائیل کے نئے فیصلوں کے بارے میں غور کیا جا سکے. عرب لیگ میں فلسطین کے نمائندے مہند اکلوک نے کہا کہ اس سے مسجد ابراہیمی کا مقام بھی متاثر ہوگا. انہوں نے اسرائیلی فیصلوں کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا. اسرائیل نے ساؤتھ لبنان میں ایک حملہ کرتے ہوئے 3 سویلینز کو ہلاک کر دیا، جن میں 4 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے. یہ حملہ طائر ضلع کے گاؤں میں کیا گیا، جہاں بحق ہونے والوں میں 4 سالہ علی جابر کے علاوہ ان کے والد حسن بھی شامل ہے. اسرائیلی فوج نے ساؤتھ لبنان کے حباریہ ٹاؤن میں گھس کر کارروائی کرتے ہوئے اسلامی جہاد کے ایک سینئر رکن کا اغوا کر لیا. آدھی رات کے وقت یہ کارروائی کی گئی. لبنان کے الاخبار نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 4 کلومیٹر اندر پیدل گھس کر العتوی کو گرفتار کیا. اس دوران اسلامی تنظیم نے اس کارروائی کی مذمت کی. العتوی کو کسی نامعلوم مقام پر لے جایا گیا. اسرائیل نے غازہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری رکھیں. الگ الگ مقامات پر حملے کیے گئے جن میں کئی عمارتیں تباہ ہوئیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے بعض فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. بتایا گیا کہ سزائے موت کی تعمیل کے لیے ایک مخصوص کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے مختلف میڈیا اداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایرانی قوم سے کہا ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر اپنے عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور دشمن کو مایوس کرتے ہوئے ایک پیغام دیں. 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ریلیوں سے پہلے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ یہ دن ایرانی قوم کی طاقت کے اظہار کی علامت ہے. ایرانی عوام نے 11 فروری 1989 کو اپنے آپ کو اور ملک کو غیر ملکی دخل اندازی سے آزاد کرتے ہوئے ایک عظیم کامیابی حاصل کی تھی. ایرانی قوم انقلاب کے ساتھ کھڑی ہے. اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی جو امریکہ کے ایک کٹ پتلی سمجھے جاتے تھے. لیبیا کے ساحل کے قریب ربر کی ایک کشتی الٹ گئی جس سے کم 53 لوگ ہلاک یا لاپتہ ہو گئے. ان میں 2 بچے شامل ہیں. کشتی پر درجنوں لوگ سوار تھے. عہدیداروں نے بتایا کہ یہ واقعہ 6 فروری کو زورور شہر کے قریب پیش آیا. ہانگ کانگ کے سابق میڈیا ٹائکون جیمی لائی کو 20 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے. 78 سالہ ارب پتی حکومت پر سخت تنقید کے حوالے سے جانے جاتے تھے. جب سے 2020 میں بیجنگ میں قومی سلامتی قانون ہانگ کانگ پر لاگو کیا ہے وہ نشانے پر تھے. یہ اس قانون کے تحت دی جانے والی سب سے لمبی سزا ہے. لائی اس وقت تک پیرول کے اہل نہیں ہوں گے جب تک ان کی عمر 90 سال سے زیادہ نہیں ہو جائے گی. یہ سزا ایک ایسے وقت سنائی گئی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلد چائنا کا دورہ کرنے والے ہیں اور صدر زی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں. لائی کی بیٹی کلیئر نے اسے ظالمانہ اور دل توڑنے والا فیصلہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد کی صحت بگڑتی جا رہی ہے. وہ اس سزا کے نتیجے میں سلاخوں کے پیچھے شہید ہو جائیں گے. لائی قومی سلامتی قانون کے 2 الزامات کے تحت قصوروار پائے گئے. اس کے علاوہ انہیں غداری کے ایک الزام میں بھی قصوروار پایا گیا. لائی کافی دبلے پتلے نظر آ رہے تھے اور پیر کو سنوائی کے دوران وہ مسکرا رہے تھے. انہوں نے ہانگ کانگ میں جمہوریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی تھی. یوکرین میں رشیا کے ایک بڑے میزائل اور ڈرون حملے میں 4 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں جس میں ایک بچہ شامل ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ نے اس حملے کے بعد یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ رشیا کے خلاف وہ پابندیاں لگائے. بتایا گیا کہ کل رات رشین فوج نے 11 بیلسٹک میزائلز اور 149 ڈرون سے حملہ کیا. بنگلہ دیش میں 12 فروری کے الیکشنز کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں جب نئی حکومت چننے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کی جولائی بغاوت کے بعد شیخ حسینہ کی بے دخلی اور انڈیا فرار کے 18 مہینے ہو چکے ہیں اور ان 18 مہینوں میں پہلی بار یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. شیخ حسینہ کے فرار کے بعد سے بنگلہ دیش میں ایک عارضی حکومت کام کر رہی ہے جس کے لیڈر نوبیل انعام حاصل کرنے والے محمد یونس ہیں. بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ نے 1996 سے 2001 تک اور پھر 2009 سے 2024 میں اپنی بے دخلی تک ملک پر حکومت کی. ان پر حکومت کے خلاف مظاہروں کے دوران احتجاجوں پر کریک ڈاؤن میں
1400 لوگوں کو ہلاک کرنے کا الزام ہے۔ اس معاملے میں انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی ہے اور بنگلہ دیش انڈیا سے شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ بے دخلی کے بعد سے وہ انڈیا میں رہ رہی ہیں۔ 1971 میں پاکستان سے الگ ہونے کے بعد 55 سال کی تاریخ میں بنگلہ دیش کے سب سے اہم الیکشنز ہیں۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور اب ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں بنگالی شناخت پر اسلامی شناخت حاوی ہو گئی ہے۔ ان الیکشنز کے بعد اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان وزیر اعظم ہوں گے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی فی الحال بنگلہ دیش کی دو اہم سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالیہ عرصے میں بنگلہ دیش میں انڈیا کے خلاف جذبات بڑھے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش قریب ہوا ہے۔ آئی سی سی ٹی20 ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے کا انتظار ہے۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک دن پہلے آئی سی سی ڈیلیگیشن سے ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتایا۔ سورسز نے بتایا کہ میچ کھیلنے یا نہ کھیلنے کا قطعی فیصلہ شہباز شریف کریں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے بنگلہ دیش سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ٹی20 ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا، جس سے آرگنائزرز کو بھاری مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا کہ آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ملاقات کے دوران انڈیا کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے بارے میں بات چیت کی اور پاکستان سے کہا کہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا، جسے ٹی20 ورلڈ کپ سے نکال دیا گیا اور اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا گیا۔ بنگلہ دیش نے انڈیا میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے گروپ میچوں کو سری لنکا شفٹ کرنے کی خواہش کی تھی، لیکن بنگلہ دیش کی اس درخواست کو آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے رد کر دیا تھا۔ جاپان کی وزیر اعظم سانائی ٹیکاچی نے الیکشنز میں اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے اتحاد کو پارلیمنٹ کے لوور ہاؤس میں 2/3 اکثریت مل رہی ہے۔ اب تک کے رجحانات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ وہ جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ ایشیا پیسیفک کے خطے کی ان الیکشنز پر نظریں تھیں۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے انہیں چائنا کی مخالف کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد بعض متنازع بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر چائنا تائیوان کو زبردستی طاقت کے زور پر حاصل کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو جاپان فوجی مداخلت کر سکتا ہے۔ انڈیا اور سیشلز نے معاشی تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمائی نے دہلی میں ملاقات کی۔ سیشلز کے صدر 5 سے 10 فروری تک انڈیا کے دورے پر ہیں۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 50 سال پورے ہونے کی مناسبت سے ہو رہا ہے۔ سیشلز ایسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے۔ انڈیا اور کینیڈا نے قومی سلامتی اور قانون کے نفاذ سے متعلق معاملات پر ایک تعاون کے سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے کینیڈا میں وہاں کی این ایس اے نیتھلی ڈرائنگ سے اوٹاوا میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کے ایک پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ 2023 میں خالصتانی علیحدگی پسند کی ہلاکت پر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تنازع پیدا ہوا تھا۔ جلدی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی انڈیا کا دورہ کرنے والے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کے دور میں دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ٹروڈو نے انڈیا پر خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کی ہلاکت میں شامل ہونے کا الزام لگایا تھا۔ انڈیا نے ان الزامات کو رد کر دیا، لیکن پچھلے سال اپریل کے الیکشنز میں لبرل پارٹی لیڈر مائک کارنی کی کامیابی کے بعد سے تعلقات پھر سے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ دلائی لاما نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جیفری ایپسٹین سے ملاقات نہیں کی۔ چائنیز میڈیا میں خبریں آئی تھیں کہ تبت کے بدھسٹ لیڈر کا نام امریکی حکومت کی طرف سے جاری ایپسٹین فائلز میں آیا ہے۔ امریکہ کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے ہفتے کئی فائلز جاری کی۔ اے ایف پی کی ایک رپورٹ کے مطابق دلائی لاما کا نام ایپسٹین فائلز میں 150 بار آیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے کہا ہے کہ عدالت ایس آئی آر کے عمل میں بعض رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہدایتیں دے گی، لیکن وہ ایس آئی آر کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گی۔ ویسٹ بنگال میں ایس آئی آر کے بارے میں بعض درخواستوں پر سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ ریمارک کیا۔ سالیسیٹر جنرل نے عدالت کی توجہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے حلف نامے کی طرف کرائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی بھڑکیلے بیانات دے رہی ہیں اور غلط معلومات پھیلا رہی ہیں۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ویسٹ
بنگال حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 15 فروری تک الیکشن ڈیوٹی سے متعلق عہدیداروں کے تبادلے اور تقررات پورے کرے۔ سپریم کورٹ نے ممتا بنرجی اور دوسرے فریقوں کی درخواستوں کی سنوائی کی۔ ممتا بنرجی نے حال ہی میں اس کیس میں خود عدالت میں پیش ہوتے ہوئے وکیل کی حیثیت سے پیروی کی تھی اور دلیلیں دی تھیں۔ سماجوادی پارٹی کے ارکان نے اتر پردیش اسمبلی میں SIR اور دوسرے مسائل پر احتجاج کیا۔ دن کے 11 بجے جب کارروائی شروع ہوئی، اسپیکر نے گورنر کو خطاب کے لیے دعوت دی۔ سینئر سماجوادی پارٹی رکن سنگرام یادو نے SIR کا مسئلہ اٹھایا۔ جب گورنر نے بولنا شروع کیا تب انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ SP ارکان اسمبلی نے ایوان کے بیچ میں پہنچتے ہوئے گڑبڑ کی اور نعرے لگائے۔ انہوں نے نعرے لگائے کہ ماتا اہلیا بائی کا اپمان نہیں سہے گا ہندوستان۔ SP ارکان نے گورنر کی تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور کہا کہ وہ جھوٹی تقریر کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، ڈیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ویسٹ بینک پر کنٹرول کے لیے اسرائیل کے فیصلے، یہودی آباد کار آسانی سے فلسطینی زمینیں حاصل کر سکیں گے۔ قطر وزیر بیزولیل سموٹریچ نے کہا فلسطینی ریاست کا خیال دفن کر دیں گے۔ کئی ملکوں نے کی اسرائیلی فیصلوں کی مذمت۔ لبنان میں اسرائیل کا حملہ، 4 سالہ بچہ سمیت 3 سیویلینز جاں بحق۔ اسلامی جہاد کے سینئر رکن کا اغوا کر لیا گیا۔ 11 فروری کو اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ، خامنہئی نے کہا ایرانی ریلیوں کے ذریعے دشمن کو پیغام دیں۔ بنگلہ دیش 55 سالہ تاریخ کے اہم الیکشنز کے لیے تیار، BNP اور جماعت اسلامی اہم پارٹیاں۔ انڈیا کے ساتھ کھیلنے پر شہباز شریف قطعی فیصلہ کریں گے۔ پاکستان نے ICC سے کیا بنگلہ دیش کو معاوضے کا مطالبہ۔ انڈیا اور کینیڈا نے کیا سیکیورٹی تعاون منصوبے سے اتفاق۔ اجیت دووال کی NSA سے اہم ملاقات، خالصتانیوں کو پیغام۔ SIR کے کام میں رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے، ممتا بنرجی کی درخواست پر سنوائی کے دوران چیف جسٹس کا ریمارک۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شکریہ اللہ فراز کو اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔